لوگ کہتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب یہ اندر سے شیعہ ہو گئے ہیں اور اسی لیے ان کو اس ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. جو ایک مرتبہ بھی فاطمہ علیہ السلام کہہ دیتا ہے یہ اس پر سب صحابہ کا الزام لگاتے ہیں. اور اگر طارق جمیل صاحب وہ چاہیں نا تو ابھی تبلیغی جماعت جو یہ ہے اس سے بڑی تبلیغی جماعت وہ بنا سکتے ہیں. میں طارق جمیل صاحب کو یہاں پر مشورہ دینا چاہوں گا کہ طارق جمیل صاحب آپ حدیث ثقلین کی تبلیغ کریں, اس سے بڑی کوئی تبلیغ نہیں ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کے حوالے سے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ جس طرح انہیں مانسیرا تبلیغی اجتماع سے اس میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور اس سے باہر نکالا گیا, اس کی وجوہات کیا ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے. ابھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس کی روشنی میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے مزید واضح ہو گئی ہیں اور ہمیں بھی یہ اس کے اوپر پھر بات کرنے میں مزید آسانی ہے کہ ہم اصل حقیقت آپ کے سامنے لا سکیں. اور جو منظر دکھائی دے رہا ہے اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں, مولانا طارق جمیل کی ہسٹری اور تبلیغی جماعت کے اندر ان کے حوالے سے ایک طویل عرصے سے جو لاوا پک رہا تھا وہ کس طرح سے سامنے آیا ہے. مفتی اسماعیل طورو صاحب ہیں کوئی, میں ان سے زیادہ واقف نہیں ہوں لیکن ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے, تو یہ ویڈیو آپ سنیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. شرعی مسئلہ ہے کہ سب صحابہ اس کا شرعی حکم کیا ہے. ایک اس کو حلال سمجھنا ہو تو کفر ہے, اور اس کے علاوہ اس کا شرعی حکم کیا ہے اس میں علماء میں اختلاف ہے. اکثر بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے اور ٹھیک فرماتے ہیں. تو یہ مولانا صاحب مولانا طارق جمیل کی شروع میں انہوں نے تعریف بیان کی ہے, اور جیسا کہ ان کا طریقہ ہے تعریف کر کے پھر بعد میں ہی وہ اپنا اصل جو مدعا ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ بڑی عزت ہے اور اپنے لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو کام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے بندے کو ضائع نہ کریں. اور حقیقت یہی ہے کہ یہ فرقہ پرست گروہ اپنے بندوں کو ضائع ایسے ہی کرتے ہیں جس طرح ایک کمپنی میں اگر مینیجر کا ورکر سے اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر جس طرح اسے نکالا جاتا ہے, فائر کر دیا جاتا ہے, یہ فرقوں میں بھی تو یہی کام چل رہا ہے. اختلاف ہو جاتا ہے بس ٹھیک ہے اس کو نکال دو. اجارہ داری ہے نا, مسجدوں پر اجارہ داری ہے, فرقوں پر اجارہ داری ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے سب کچھ. دیوبندی فرقے والے سمجھتے ہیں یہ دیوبندیت جو ہے نا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. بریلوی سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں. اسی لیے یہ آئے دن کبھی مفتی منیب الرحمان صاحب کو فرقے سے نکال دیتے ہیں بریلویت سے, کبھی جلالی صاحب کو نکال دیتے ہیں, اور اسی طرح طارق جمیل صاحب کو, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا جو دین ہے یہ تو اس پر یہ وہ تو ہے نہیں نا اللہ اور اس کے رسول کا دین. اگر اللہ اور اس کے رسول کا دین ہوتا تو کسی کے کیا مجال کے نکال سکتے. یہ تو صرف قرآن مجید کی اتھارٹی ہے, رسول اللہ کی اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس دین پر نہیں بچے ہیں. لا دین لمن لا امانۃ لہ, لا دین لمن لا صلاۃ لہ, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک اہم بات اپنی اس گفتگو میں کہی ہے جو اصل چیز ہے, اور یہی وہ بات ہے کہ جو میں نے پہلے مولانا طارق جمیل کے حوالے سے کہی کہ تکفیری طبقہ جو ہے ان کو کسی بھی طارق جمیل کے کسی عمل سے ان کو کوئی اختلاف نہیں ہے. بلکہ میں نے یہ تک کہا تھا کہ اگر کوئی فرقہ پرست وہ 100 قتل بھی کر دے نا تو یہ مذہبی جو یہ مولانا حضرات ہیں یہ معاف کر دیں گے اسے. کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کر دیں یہ اپنے فرقہ پرست شخص کو معاف کر دیں گے. ہاں اگر وہ فرقے کی یا وہ کسی شیعہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا اور ان کی ایما کے اوپر نہ ہو تو پھر یہ اس کو معاف نہیں کریں گے. یہ ہے انتہا پسندی, گروہ پسندوں کا طریقہ کار. تو یہ طورو صاحب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب صحابہ علماء کے نزدیک کفر ہے. ایک طبقے کے نزدیک کفر ہے اور ایک طبقہ اختلاف کرتا ہے, لیکن صحیح بات بھی یہ ہے نا کہ یہ کفر ہے. مفتی اسماعیل طورو صاحب یہی وہ وجہ ہے کہ جس پر نکالا گیا ہے طارق جمیل صاحب کو, اور آپ نے بیان کر دیا, اچھی بات ہے, ورنہ تو اس بات کا مولانا طارق جمیل کے حوالے سے جو ویڈیو آپ بیان کر رہے ہیں اس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا, یہاں پر کوئی فٹ نہیں بیٹھ رہی یہ بات کہ آپ مفتی
اسماعیل طورو صاحب، آپ مولانا طارق جمیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس میں آپ سب صحابہ کا مسئلہ چھیڑ رہے ہیں۔ تو سب صحابہ اس لیے بیان کیا آپ نے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کے یہ جو دیوبندیت ہے اس پر تکفیریت غالب آ رہی ہے آہستہ آہستہ، اور اس میں یہی چیز زیادہ ہے۔ یہ سب صحابہ کو ایک بہانہ بناتے ہیں، ورنہ طارق جمیل صاحب کا انہوں نے کب سب صحابہ کیا ہے؟ طارق جمیل صاحب نے کب کسی صحابی کو سب و شتم کیا ہے؟ اور یہ آپ نے بہت اچھا کیا مفتی اسماعیل طورو صاحب یہ لفظ استعمال کر کے کہ سب صحابہ کو بھی کفر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں دیوبندی کتنا ہی لبرل کیوں نہ ہو جائے، وہ بالآخر اس کے اندر تکفیریت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس طرح کے دیوبندی، اب یہ مفتی اسماعیل طورو صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ بات کو بنائیں اور طارق جمیل صاحب کی حمایت کریں اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، لیکن اور عوام اور جو حقیقت آ گئی ہے نا، اب تو لوگوں نے دیکھ لیا تبلیغی جماعت کا اصل چہرہ، تبلیغی جماعت کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور کس طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب کو انہوں نے، یہ طارق جمیل صاحب ہے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت سے لوگوں کو متعارف کرایا۔ آپ پوچھیے ہر بندے سے، ورنہ کسی کو نہیں پتا تھا تبلیغی جماعت کون ہے، کیا چیز ہے۔ تبلیغی جماعت کے کسی ان کے اندر جو 20 سال لگانے والے ہیں انہیں نہیں پتا کہ ان کا دوسرا مولوی کون ہوتا ہے، رائے ونڈ کے اندر کون تشکیلیں کرتا ہے، مولانا کیا ہے، اور مفتی طارق جمیل صاحب کے، مولانا طارق جمیل کے علاوہ اور کون سے علماء ہیں۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، بہت کم لوگ ہیں اور جن کو یہ سامنے لے کر آتے ہیں، اور ان کو اختلاف بھی اس بات کے اوپر ہے کہ طارق جمیل صاحب وہ اتنا کیوں بس ایک چہرہ بن گئے نا۔ تو اب یہ طارق جمیل صاحب کو انہوں نے کیوں سائڈ پہ کیا؟ انہی وجوہات کے اوپر کیا کہ طارق جمیل صاحب جیسی شخصیت میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پورا چہرہ بن گئے، انہی کو جب انہوں نے سائڈ پہ کیا ہے اور ہٹایا ہے تو اندازہ لگائیے کہ کیا کس طرح وہاں پر توڑ پھوڑ چل رہی ہے۔ اور اگر طارق جمیل صاحب وہ چاہیں نا تو ابھی تبلیغی جماعت جو یہ ہے اس سے بڑی تبلیغی جماعت وہ بنا سکتے ہیں۔ اس کی اہمیت کو یہ بات سمجھ گئے مفتی اسماعیل طورو، اسی لیے وہ تعریف کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو ڈانٹ بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں۔ معلوم ہے نا کہ عامت الناس وہ مولانا طارق جمیل کی دعوت کے اوپر ہی تبلیغی جماعت میں آئے ہیں، لیکن انہیں نکالا گیا۔ اس کی سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں، میں اس سے اختلاف نہیں کرتا۔ بہت سارے کچھ افراد کہتے ہیں کہ عمران خان کی حمایت کی وجہ سے ان کو نکالا گیا ہے، یا عمران خان کے بارے میں انہوں نے کچھ بیانات دیے ہیں۔ مجھے کوئی زیادہ اس کا علم نہیں ہے، انہوں نے دیے بھی ہیں تو کیا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے نا، جو مولوی حضرات جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کو چلا رہے ہیں اور جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے سب صحابہ، یعنی صحابہ کو گالی دینا۔ اب طارق جمیل صاحب نے کب صحابہ کو گالی دی ہے مجھے تو کبھی نہیں معلوم، اور آپ بھی اس بات کے گواہ ہوں گے کہ آپ نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مولانا طارق جمیل نے صحابہ کرام کو گالیاں دی ہوں گی۔ یہ حقیقت میں یہ ہر اس شخص پر سب صحابہ کی توہین لگاتے ہیں، سب صحابہ کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص صحابہ کو گالیاں دینے والا ہے، جو امام علی کی افضلیت کی بات کرے، جو امام علی علیہ السلام کے حق کی بات کرے، جو اہل البیت کی بات کرے، جو ایک مرتبہ بھی فاطمہ علیہ السلام کہہ دیتا ہے، یہ اس پر سب صحابہ کا الزام لگاتے ہیں۔ پوری تاریخ گواہ ہے، ان کے جو اکابر ہیں اور مروانی، انہوں نے محبان اہل البیت کو اسی لیے شہید کیا، قتل کیا، اس نام کو لے کر یہ سب صحابہ کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ شیعہ کی تاریخ آپ پڑھ لیں، ان کو بھی اسی لیے قتل کیا جاتا رہا ہے، ان کے تمام فرقوں کو اسی لیے مارا جاتا رہا ہے، سوشل بائیکاٹ ہوتا رہا ہے کہ یہ اہل البیت کا نام لیتے ہیں، اور الزام کیا تھا؟ سب صحابہ، یہ سب صحابہ کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اسماعیل طورو صاحب نے بھی یہ بات یہاں پہ کی ہے، اور طارق جمیل صاحب کی وضاحت، طارق جمیل صاحب کے بارے میں بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب صحابہ حرام ہے، بلکہ کفر ہے، اور یہی انہوں نے متفقہ مسلک بیان کیا، اور جس پر کہا کہ میرا بھی یہی صحیح رائے ہے۔ اسماعیل طورو صاحب آپ یہ کب بیان کریں گے صحیح مسلم کی 6220 امر معاویۃ بن ابی سفیان سعد بن ابی وقاص کو حکم کیا کہ تم علی بن ابی طالب کو سب کیوں نہیں کرتے؟ کیوں سب نہیں کرتے؟ اب یہاں پر یہ مت کہنا کہ اس سب کا مطلب یہ نہیں ہے اور اس سب کا مطلب وہ نہیں ہے، اور سب کا ایک ہی مطلب ہے، یہی مطلب ہے جو جس موقع کے اوپر آیا ہے، کیونکہ یہاں پر سامنے والا غصے میں آ گئے۔ ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ جب معاویہ بن ابی سفیان نے ان کو حکم دیا
بلکہ غصہ پھر وہ آگے سے غصہ ہوئے سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آگے سے غصہ ہوئے. تو بندہ غصہ صرف تنقید پہ تھوڑی ہوتا ہے, غصہ اور پھر اتنا غصہ کہ پھر آگے سے پھر پورے فضائل سنا دے. اور پھر ساتھ میں جو محدثین نے یہ روایت کیا ہے کہ خدا کی قسم اگر تم سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اگر تم میرے سر کے درمیان میں نا آرا بھی رکھ دو, چیر دو اسے, کلاڑی بھی مار دو اور سر کو 2 ٹکڑے بھی کر دو, تب بھی میں علی بن ابی طالب پر سب نہیں کروں گا. یہ کون سی سب ہے؟ یہ صرف تنقید کی ہے. اور ترجمہ یہاں پر کچھ غلط کرتے ہیں. امرا کا معنی یہ ہے امیر بنایا, اس کا یہ کوئی معنی نہیں ہے. کسی ڈکشنری کے اندر وہ امرا کا معنی امیر بنانا نہیں ہوتا, بلکہ امرا کا معنی ہوتا ہے امیر بنانا یا ولی بنا کر بھیجا, گورنر بنا کے بھیجا. تو بہرحال دوستو, یہ اسماعیل طورو صاحب, میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ مستدرک کی روایت کا بیان کریں گے جس میں ام سلمہ نے ابو عبداللہ الجدلی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں کیوں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے درمیان میں لوگ رسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا سبحان استغفر اللہ, یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ پر سب کیا جائے. تو ام المومنین ام سلمہ نے کہا کہ نفس رسول کو تو دیا جا رہا ہے, یعنی انہوں نے کہا کہ علی کو تو سب ہو رہا ہے, یعنی علی کو سب کرنا یہ رسول اللہ کو سب کرنا ہے. یہ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں. تو دوستو ایسے لوگ پہلے بھی تھے, صحابہ پر سب کرنے والی بات تو آپ کرتے ہیں, لیکن کس نے اس کا آغاز کیا؟ کون ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کا آغاز کیا اور امام علی علیہ السلام پر سب و شتم ہوتا رہا؟ آپ کو صرف ایک بات یاد رہی اور آپ اسی کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں اور اس کو فٹ کرتے ہیں آپ محبان اہل البیت پر. آج یہ ہمارے بارے میں یہی بات کرتے ہیں, میری ویڈیوز کے نیچے آ کر کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. ارے بھائی کب گالیاں دی ہیں؟ استغفر اللہ, ہم تو کسی عام بندے کو گالیاں دینا وہ حرام سمجھتے ہیں. آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم, کوئی صحابہ کو گالیاں نہیں دے رہا, کوئی صحابہ کرام کو گالیاں نہیں دیتا. مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے گالیاں دی ہیں ان پہ پردہ ڈالا جاتا ہے, ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خاموش رہو, چپ رہو, اپنی زبانیں بند کر دو, بالکل تم بات مت کرنا. یہ ہے اصل بات کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو, اور علی سے بڑا صحابی کون ہے؟ امام علی بن ابی طالب, ان سے بڑا کوئی صحابی ہے؟ جلیل القدر صحابی ہے. اور تو کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ نہیں بیان کریں کہ علی بن ابی طالب کو کوئی سب کرتا تھا. روایات موجود ہیں, احادیث ہیں. تو اب اسماعیل طورو صاحب یہ بات بالکل سامنے ہو گئی ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بارے میں حقیقت میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب یہ اندر سے شیعہ ہو گئے ہیں اور اسی لیے ان کو اس ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, یہ جو سنی شیعہ کا لفظ ہے, چھوڑ دیں اس لفظ کو, چھوڑیں اس بات کو. یوں کہیے کہ طارق جمیل صاحب نے علی بن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کیا ہے. پوچھیں آپ اس سے, مولانا طارق جمیل صاحب سے, اور میں چاہوں گا کہ آپ یہ لوگوں سے پوچھیں ان سے کہ طارق جمیل صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ علی والے ہیں یا آپ شامی گروہ کا حصہ ہیں. تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب شیعہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, لیکن ان کی یہ بات لاکھوں لوگوں کا دل جیت گئی ہے اور در حقیقت یہ ایمان کا اقرار ہے کہ علی مولا ہے. یہ اگر علی کی ولایت کا اقرار, میں بارہا کہہ چکا ہوں, اگر علی کی ولایت کا اقرار شیعیت ہے تو ہر مسلمان کو شیعہ ہونا چاہیے, اور اگر امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرنا یہ رافضیت ہے تب ہر مسلمان کو رافضی ہونا چاہیے. اس کو چونکہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے یہ لوگ, یہ فرقہ پرست جتنے بھی ہیں اس بات کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں, تو وہ بہانہ یہ لگاتے ہیں کہ یہ فلاں شخص جو ہے نا یہ صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا ہے, سب صحابہ کرتا ہے اور سب و شتم کرنے والا ہے. اور اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب جو ماشاء اللہ سے دیگر جو مسالک کے علماء ہیں ان سے مل رہے ہیں, مولانا جواد نقوی صاحب سے انہوں نے ملاقات کی, دیگر جو علماء ہیں مولانا شنشاہ نقوی صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہیں, اسی طرح تمام لوگوں کے پاس وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں, اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے. لیکن ان کو کیوں بات اچھی نہیں لگتی؟ ان کو اس لیے نہیں اچھی لگتی, یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مطابق آپ ملیں لوگوں سے, یعنی ہمارے ایجنڈوں پہ آپ کام کریں. طارق جمیل صاحب آپ کے محتاج تو نہیں ہے, آپ طارق جمیل کے محتاج ہو. طارق جمیل تبلیغی جماعت کا محتاج نہیں ہے, تبلیغی جماعت کو ضرورت ہے طارق جمیل کی, یہ انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے. اور اگر آج طارق جمیل چاہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تبلیغی جماعت سے بڑی جماعت
بنا سکتے ہیں، اور کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اس بارے میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ تبلیغی آدمی ہے، وہ مشنری آدمی ہے، وہ تو تبلیغ کریں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے، اور یہ تبلیغی تو کبھی ان کو اندر ابھی گھسنے نہیں دیں گے، جو حقیقت ان کی سامنے آئی ہے۔ اب مولانا طارق جمیل مجھے لگتا ہے، اور طارق جمیل صاحب کو بنا لینی چاہیے، اور میں طارق جمیل صاحب کو یہاں پر مشورہ دینا چاہوں گا کہ طارق جمیل صاحب آپ حدیث ثقلین کی تبلیغ کریں، اس سے بڑی کوئی تبلیغ نہیں ہے حدیث ثقلین کی، حدیث غدیر کی آپ تبلیغ کریں۔ ابھی جو طارق جمیل صاحب آپ اپنی جماعت بنائیں، اس کا منشور یہ رکھیں کہ میں ساری دنیا کو حدیث ثقلین پہنچاؤں گا، ساری دنیا کو میں علی بن ابی طالب کی ولایت سے آگاہ کروں گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب آپ دیکھیں کہ اس کے کیا فوائد ہوں گے، کیا اس امت کے اندر کیا اللہ کی رحمت آئے گی، کہ پاکستان پر اللہ کی کیا رحمت اترے گی۔ یہ اس کی تبلیغ آپ شروع کریں، شیعہ بھی آپ کے پاس جائیں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے، سے روزہ لگا رہے ہیں جناب، شیعہ بھی لگا رہے ہیں، سنی بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس چیز کی تبلیغ کا آغاز کریں انشاءاللہ عز و جل، اور چھوڑیں یہ فرقوں کی تبلیغ، جو یہ 50 نمبر 6 نمبر جو ادھر ادھر کے جو سنا کے، اور پھر بعد میں پورے KPK کے اندر ہمارے نوجوان وہ فرقوں کے اندر لگا دیے ہیں۔ اب محبت کی تبلیغ بھی ہو جائے، فرقوں کی تبلیغ بہت ہو گئی ہے، اب محبت کی تبلیغ بھی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔